امریکہ ہمارا دوست ہے. کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد. فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت گرانے کی سازش امریکہ نے کی. اس سے پہلے بھی کچھ پولیٹیشنز نے امریکہ پر اینٹی پاکستان اور ملک کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس کا الزام لگایا تھا. کیا امریکہ واقعی پاکستان کا دشمن ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں، وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی زندگیوں میں اہم ہیں. پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز مختلف اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے ہیں. ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ آخر ہے کس قسم کی. پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں امریکن انٹرفیرنس کے الزامات شروع سے ہی لگائے جا رہے ہیں. 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا شاندار دورہ کیا، لیکن 1951 میں ان کے قتل کا الزام امریکہ پر لگا. 1958 میں اسکندر مرزا کے خلاف کو کے پیچھے بھی امریکن سازش کی ایلیگیشن سامنے آئیں. 65 وار میں امریکن سینکشنز لگی اور 71 کی جنگ میں مدد کے وعدے کے باوجود امریکہ پر پاکستان کی مدد نہ کرنے کا الزام لگا. بھٹو نے امریکہ پر ملک کے نیوکلیئر پروگرام روکنے اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا. 1979 میں بھٹو کی پھانسی کے لیے بھی امریکہ پر الزام لگایا گیا. لیکن پھر ضیاء کے دور میں پاکستان سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بنا. 90s میں پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے امریکہ نے سینکشنز لگائیں اور تعلقات خراب ہو گئے. 2001 میں 9/11 کے بعد پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا ایلائی بنا، لیکن ملک میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بڑھا. اب روس کے یوکرین پر حملے اور عمران خان کے ماسکو کے دورے کے بعد عمران خان نے الزام لگایا کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی ڈکٹیٹ کرے اور اپنی حکومت کے خاتمے کو بھی امریکن سازش کہا. تو کیا امریکہ رجیم چینج میں انوالوڈ ہے اور اس پر بار بار الزامات کیوں لگتے ہیں؟ دیکھیے، ان الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے. نہ ہم نے کبھی کسی بھی ایک سربراہ پر بوجھ ڈالا، نہ ہم نے کسی ایک سرکاری یا سیاسی پارٹی پر ہم نے بوجھ ڈالا یا دباؤ لگایا، نہ ہم کسی ایک خاص سربراہ کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں یا کسی ایک سربراہ کو ہم مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اندرونی سیاست ہے، ہر قوم نے اپنے ہی اندرونی سیاست کو اپنے ہی قانون کے مطابق سے چلانا ہے، اور اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن صرف پاکستان میں ہی نہیں، باقی دنیا میں بھی الزامات لگائے گئے ہیں. عراق وار، لیبیا اور شام، ان سب میں امریکہ کی انوالومنٹ کی وجہ سے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ بہت تیزی سے پھیلا. الزامات تو بہت ہیں، لیکن کیا یہ صحیح بھی ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری طرح کہ امریکہ نے کبھی ملکوں میں انفلوئنس نہیں کیا. ہسٹوریکلی جو ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں، جب سوویت یونین کا بلاک تھا اور ویسٹرن انفلوئنسز کا بلاک تھا، تو بہت ساری پارٹیز اس طرح انفلوئنس کی جاتی تھیں تاکہ کمیونزم کو کاؤنٹر کیا جا سکے. بٹ اوور دا ٹائم جس طرح سے چینجز آئے ہیں اور امریکہ بھی اب جو ہے دنیا کے اندر وہ حیثیت نہیں رکھتا، اس کی یونیپولر جو ایک سپریمیسی تھی، ہیجمنی تھی، وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹپیکل انداز میں اس طرح سے انفلوئنسز یا رجیم چینج ٹاپل گورنمنٹس نہیں ہو رہی. امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑا ہتھیار IMF ہے. امریکہ کے پاس اس وقت سب سے بڑا ہتھیار کسی بھی ملک کے اندر اکنامک سینکشنز کرنے کا ہے. الزامات ایک طرف، لیکن پاک امریکن ریلیشنز میں US فائنینشیل اسسٹنس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. امریکہ شروع سے ہی پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے اور 1955 سے ملٹری ایڈ بھی شروع کی. لیکن 65 میں انڈو پاک وار پر ملٹری ایڈ تو بند کر دی، لیکن اکنامک اسسٹنس چلتی رہی. افغانستان میں سوویت انویژن کے بعد جب پاکستان نے مدد کی تو امریکہ نے اس کے بدلے بلینز آف ڈالرز کی ملٹری ایڈ دی. 90s میں پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام روکنے کے لیے امریکہ نے ملٹری اسسٹنس دوبارہ بند کر دی. 9/11 کے بعد پاکستان امریکن وار آن ٹیرر کا حصہ بنا اور کولیشن سپورٹ فنڈ شروع کیا گیا. 1951 سے 2011 تک $67 بلین کی اکنامک اور ملٹری اسسٹنس دی گئی. اس ساری ایڈ کا تقریباً 1/3 صرف وار آن ٹیرر کے دوران دیا گیا.
لیکن 2011 میں اسامہ بن لادن کے پاکستان میں ہلاک ہونے کے بعد امریکہ نے ناراض ہو کر ملٹری ایڈ روک دی۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے 2018 میں آفیشلی $300 ملین کی ملٹری ایڈ روکنے کا اعلان کیا اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کو ابھی تک دوبارہ شروع نہیں کیا۔ اس ساگا میں امریکن پاکستانیز بھی پزل کا حصہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز میں سے کچھ کی پروٹیسٹ ویڈیوز وائرل ہوئیں، کچھ نے غصے میں اپنے پاسپورٹ پھاڑے، انہیں جلایا، لیکن امریکن سوسائٹی میں پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے لوگ وہاں کی پالیٹکس کا حصہ بھی ہیں۔ ایسے پاکستانی امریکنز کا امریکی سازش کے الزام پر کیا ری ایکشن ہے؟ 60,000 ویکسینز ڈیورنگ کووڈ پاکستان کو امریکہ نے دی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی جو ٹریڈ ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو یہاں پہ یہ بولنا کہ امریکہ کا اس رجیم چینج کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی ہاتھ ہے، میری کم از کم سمجھ میں یہ چیز آج یہ نہیں آتی۔ یہ میں ضرور بولوں گا کہ کسی حد تک کوئی چھوٹی چھوٹی ڈس اپوائنٹمنٹس تھیں، جیسے پرائم منسٹر خان کو ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایک فون کال کی ریکویسٹ کی تھی جو لمبے عرصے سے نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح پریزیڈنٹ بائیڈن کو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور میرے خیال تھی بھی کہ رشیا کی جو وار کے اوپر جو ووٹ تھا اس کے اندر پاکستان نے ابسٹین کیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس چیز کو بڑھاوا دینا چاہیے اور دونوں ملکوں کے درمیان میں جو ہے اس کو ایک معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی بجائے کسی دوسری طرف جانے چاہیے۔ ویسے پاکستان کی ہر گلی محلے میں بھی پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ پاکستان کا دوست ہے یا دشمن؟ دیکھیں، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ٹرانزیکشنل بیسس پہ رہیں، اور ہمیشہ ہر ملک اپنا انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے۔ نہ وہ ہمارا دوست ہے اور نہ اس کو بھی آئی کنسیڈر دشمن۔ اس کے اپنے اس خطے میں انٹرسٹ ہیں اور جن کا وہ محافظ ہے، اور ہمیں ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ امریکہ کین نیور بی اے فرینڈ ٹو پاکستان، دا ریزن بینگ دیٹ امریکہ کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ میچ نہیں کرتے۔ نہ دوست ہے نہ دشمن ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں، پرپسز ہوتے ہیں اپنے دوستی کے بھی اور دشمنی کے بھی۔ امریکہ جو ہے وہ 100% پاکستان کا دشمن ہے، اور کیوں ہے کیسے یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ یہ تو بات صاف واضح ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور ابھی بھی بہت بڑی سازش ہوئی ہے جس وجہ سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ فیس بک یا ٹویٹر پر جائیں تو امپاسبل ہے کہ آپ کی ٹائم لائن پر اس بارے میں کوئی بات نہ کر رہا ہو۔ پاکستان میں چاہے مشکل کا وقت ہو یا خوشی کا، لوگ میمز بنانے کے اور شیئر کرنے کے چیمپئن ہیں۔ واٹس ایپ فارورڈز بھی کچھ غصے سے بھرے ہیں اور کچھ میں بہت ہی فنی چیزیں بھیجی جا رہی ہیں۔ امریکن پاکستانی کے پروٹیسٹ پر علی گیلانی نے ٹویٹ کیا کہ اصل مسئلہ، ساتھ ایک امیج شیئر کیا جو بہت لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ امریکہ کی غلامی نہیں، نیشنلٹی چاہیے۔ اور کوئی کنٹروورسی ہو اور اٹھو انارکلی کی اپیرنس نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ سلمان سکندر نے مغل اعظم کے مشہور سین کو شیئر کیا اور ساتھ لکھا، اٹھو انارکلی، امریکہ کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ عزیز حسین نے فلم 3 ایڈیٹس کا یہ سین شیئر کیا، کیونکہ عمران خان بار بار اپنی تقریروں میں امریکہ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس میم میں یہ جملہ کسا گیا، تمہیں ڈیڈ سے کیا پرابلم ہے؟ اور آخری میم جو سعدیہ سعید نے شیئر کی، وہ کہتی ہیں جو نظر آتا ہے ضروری نہیں ویسا ہی ہو۔ اسٹریٹجکلی پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ اہم ہے۔ پاکستان امریکن ایڈ، امریکن ملٹری ہارڈ ویئر پر کافی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس وقت تعلقات خراب ہیں، لیکن کیا پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے سے دشمنی کر سکتے ہیں؟ اس وقت جس طرح سے دنیا بدل چکی ہے تو کوئی بھی ملک کسی کا بھی ڈائریکٹلی دشمن نہیں ہو سکتا۔ جتنے اکنامک انٹرسٹس جو ہیں پاکستان اور امریکہ کے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ ایلائی شپ کا افغانستان کے ریلیشن شپ سے، تو امریکہ کا انٹرسٹ ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کمپلیٹ رجیم چینج، یہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ بھی ہوگا۔ بٹ آف کورس جیسے پاکستان کے ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ امریکہ ایک زیرو سم گیم جس کو ہم کہتے ہیں خطے کے اندر چلتی آ رہی ہے، تو سب کی نظریں پاکستان پہ ہیں، اور ضرور دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے آگے انفلوئنسز اور ڈیسیجنز لیے جائیں گے۔ امریکہ پر لگنے والے الزامات کے پیچھے ان کی اپنی ہی فورن پالیسی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے امریکہ سے تعلقات اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ پارٹنرشپ برابر کی ہونی چاہیے۔ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ملکوں کے ریلیشنز میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور انہیں ریزالو کرنا پڑتا ہے۔
آج کے ماڈرن زمانے میں دنیا بہت کنیکٹڈ ہے اور سب ایک دوسرے پر کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں کسی بھی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک، خاص طور پر ایک سپر پاور کے ساتھ دشمنی رکھنا اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پر شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔